ایک نسوانی آواز نے اسے رات کو ملاقات کے لیے بھی طلب کیا تھا اور اس کا مطلب تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ اب تو یہ نسوانی آواز سن کر اس کا خون تک رگوں میں خشک ہونے لگا تھا۔ شہزاد، شہزاد، سبھاش چند نے ریسیور پٹکتے ہوئے کہا، یہ کیا بلا ہے آخر؟ کیا میری زندگی محض ایک دکاندار کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گی؟ اس کا پارا چڑھا ہوا تھا اور کن پٹی کی ایک رگ زور زور سے پھڑک رہی تھی۔ اس نے شعلہ بار نظروں سے امر ناتھ کی طرف دیکھا جو چند قدم دور ایک آرام کرسی پر ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ میں تم سے خوش نہیں ہوں امر ناتھ، سبھاش چند نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ امر ناتھ مزید سکڑ گیا۔ یہ گوربند سنگھ کی کال تھی۔ اس نے بتایا ہے کہ جوزف، راج کمار اور فرید تینوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہیں اسی مردود شہزاد نے قتل کیا ہے اور تم؟ سبھاش چند بے چینی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ میں نے تمہیں زلزلوں کا راز معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم ایک قتل کر کے واپس آ گئے۔ پھر کام مکمل کرنے کے بجائے تم نے اپنے آدمیوں کو پرکاش کے پاس بھیجا اور خود واپس آ گئے۔ تمہارے اپنے 2 آدمی بھی لاپتہ ہیں، ایک مر چکا ہے، ایک کا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ آخر کیوں؟ صرف شہزاد کی وجہ سے؟ شہزاد! سبھاش چند نے جھنجھلا کر اپنے بال نوچ ڈالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان حقیقت سننے اور دیکھنے والے قابل قدر بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ امر ناتھ کی حالت دیدنی تھی، وہ پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ غلطی کیا ہوئی ہے ناتھ؟ سبھاش نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غلطی کیا ہے۔ میں لوگوں پر اندھا اعتماد کر کے ان سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ میں نے ایک معمولی سے کام کے لیے جوزف پر اعتماد کیا، لیکن یہ معمولی سا کام پہاڑ ثابت ہوا اور اب جوزف کی لاش وہاں پڑی ہے۔ میں نے چھوٹی سی معلومات کے لیے تم پر اعتماد کیا، لیکن تم بھی نااہل ثابت ہوئے اور اب کسی کتے کی طرح دم دبائے یہاں بیٹھے ہو۔ امر ناتھ خاموش رہا۔ سبھاش نے بھی سانس لینے کے لیے توقف کیا اور پھر بولا۔ اس کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ اب بتاؤ میں تم سے کیا سلوک کروں؟ امر ناتھ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن پھر بند کر لیا، کیونکہ سبھاش چند اب بھی بول رہا تھا۔ کیا میں اس جدید دور میں زمانہ قدیم جیسی کوئی سزا دوں؟ میں ایسا کروں گا تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ غلطی کی سزا پر کوئی بھی معترض نہیں ہوتا، لیکن نہیں، میں بہت رحم دل ہوں، میں تمہیں پسند بھی کرتا ہوں، لہٰذا اب میں تمہیں چند باتیں بتاؤں گا۔ سبھاش چند نے سگریٹ نکال کر سلگائی اور پھر ناتھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، شہزاد ایک معمولی سا نوجوان ہے، محض ایک دکاندار، لیکن میں کچھ اور بھی سوچ رہا ہوں۔ وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، لیکن دکاندار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اس کا تعلق زلزلے پیدا کرنے والوں سے ہوگا۔ وہ یقیناً زلزلوں کے بارے میں وسیع معلومات رکھتا ہے، ہمیں اس سے مطلوبہ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ایسا آدمی نہیں ہے جو آسانی سے سب کچھ اگل دے۔ سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا، اس پر تشدد کرنا پڑے گا، بھیانک تشدد۔ صرف اسی صورت میں اس کی زبان کھلے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میرے پاس ایسا کوئی شخص ہے جو ایسا تشدد کر سکے؟ کل تک میرا جواب اثبات میں ہوتا اور میں سر اٹھا کر کہتا، ہاں امر ناتھ ایسا آدمی ہے، لیکن آج مجھے امر ناتھ کی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں رہا۔ شاید ناتھ کا دل بہت نرم ہو گیا ہے، شاید وہ اس کام کے لیے بوڑھا ہو گیا ہے، اور شاید اب مجھے کوئی ایسا شخص تلاش کرنا پڑے گا جو تمہاری طرح کمزور اور بوڑھا نہ ہو گیا ہو۔ امر ناتھ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ سبھاش چند جی، ناتھ نہ تو بوڑھا ہوا ہے اور نہ ہی نرم دل۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ایک اور موقع دیا جائے، میں شہزاد سے نمٹ لوں گا، میں اور میرے ساتھی ہم اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی جیب کو تھپکتے ہوئے کہا جس میں ایک سوا رکھا ہوا تھا، کیا تم ایک ایسے شخص کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہو جس نے تمہیں یہ پیغام دیا ہو کہ وادی کوہسار کا کبھی رخ بھی مت کرنا؟ جی ہاں، میں اس سے اس گستاخی کا بھی بدلہ لوں گا، امر ناتھ نے عزم نو کے ساتھ کہا۔ واہ، تو تم اب بھی وہی امر ناتھ ہو؟ ٹھیک ہے، جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں۔ امر ناتھ کے ہونٹوں پر بڑی ہی خطرناک مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ انسپیکٹر مدن لال کو ایک بے حد اہم پیغام دارالحکومت لے جانا تھا، مگر میں تو وہاں کسی سے بھی واقف نہیں ہوں، اس نے بے بسی سے جواب دیا۔ تب پھر کسی اداکارہ سے جا کر ملنا، وہ تمہیں کسی بڑے افسر سے متعارف کرا دے گی۔ چھوٹے سے ٹرالر کیبن میں سروقد کھڑی مالنی نے کہا۔ وہ انتہائی چست جین پہنے ہوئے تھی۔ مدن لال بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔
شاید اس کیفیت کا مالنی کو بھی اندازہ ہو گیا تھا اور غالباً اسی لیے وہ بڑے ہی عجیب انداز میں چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ وہ ایک پرانی سی کرسی پر بیٹھا ہوا ہانپ رہا تھا۔ تم یقیناً کسی غلیظ سوچ میں مبتلا ہو کوہزادے، وہ اپنے بال ایک جھٹکے سے پشت پر ڈالتے ہوئے بولی۔ مدن لال کو یوں محسوس ہوا جیسے یک چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا ہو۔ وہ اس سے صرف چند انچ کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ کیا تم مجھے پسند کرتے ہو پہاڑ کی اولاد؟ ہاں، وہ تائید میں ہانپنے لگا۔ تب پھر مجھ سے دور ہی رہنا۔ اگر زندہ رہنے کی خواہش ہے تو میرے قریب مت آنا، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو ممتاز مکھرجی اور تنظیم کے 2 آدمیوں کا ہو چکا ہے۔ وہ بھی مجھے پسند کرتے تھے، لیکن ان کے تقاضوں میں میرے لیے ناپسندیدگی چھپی ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ مدن لال کو یوں پسینہ آنے لگا جیسے وہ پگھل رہا ہو۔ خیر چھوڑو، وہ قدر سنجیدگی سے بولی۔ یہ بتاؤ کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ہم تمہیں دولت مند بنانا چاہتے ہیں اور تم ہو کہ لیکن میں دولت مند نہیں بننا چاہتا۔ میں تو صرف ایک اچھا قانون کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ وہ تو تم اسی دن بن گئے تھے جب تمہاری والدہ نے تمہیں جنم دیا تھا۔ تم اتنے ہی پارسا تھے تو پھر اس غریب شانتی کو ہوٹل کیوں لے گئے تھے اور وہاں تم نے اس کے ساتھ وہ تصویریں اتارنے کی اجازت کیوں دی تھی؟ وہ تصویریں اب ہمارے پاس ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان تصویروں کی سینکڑوں کاپیاں وادی کوہسار اور راجدھانی میں تقسیم کر دی جائیں؟ یہ تو ہماری مروت ہے کہ ہم تمہیں اپنا حصے دار بنا رہی ہیں۔ وہ بولتے بولتے ایک قریب دیوان پر لیٹ گئی۔ مدن لال کی تند پھولنے اور پچکنے لگی۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ دارالحکومت سے پہلے تو ممتاز اور مکھرجی آئے تو ہم نے انہیں خبردار کیا کہ مزید کوئی آدمی نہیں آئے گا، لیکن اب انہوں نے اس شہزاد کو بھیج دیا ہے۔ اوہ، کیا وہ کوئی سرکاری آدمی ہے؟ انسپیکٹر نے پوچھا تو اس کی نگاہیں جھک گئیں، کیونکہ مالنی پر نظریں جمائے رکھنا اس کے لیے بے حد خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ ہاں، اور اب تم دارالحکومت جاؤ گے۔ حکام کو یہ ضرور بتانا کہ ان کے آدمیوں کی مسلسل آمد کے باعث کوئی خوفناک زلزلہ آ سکتا ہے۔ ان سے کہنا کہ اب انہیں 2 کروڑ روپے ادا کرنے ہوں گے، ورنہ امین آباد تباہ ہو جائے گا۔ یہ رقم چھوٹے استعمال شدہ کرنسی نوٹوں میں ہونی چاہیے۔ تم رقم لا کر ریفریجریٹر میں رکھ دو گے۔ مالنی نے ٹرالر میں موجود فریج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہنکوں کی طرح منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ اسے تم اپنا آخری کام سمجھ سکتے ہو، پھر ہم تمہیں کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ اس رقم میں تمہارے لیے باری بونس ہے۔ میرا خیال ہے 10 لاکھ روپے کی رقم تو تم زندگی بھر خرچ نہیں کر سکو گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی۔ مدن لال کا دل اورے پورے ہونے لگا۔ اگر تم نے یہ کام مکمل نہ کیا تو پھر تمہاری تصویریں تقسیم کر دی جائیں گی۔ میں ضرور جاؤں گا۔ انسپیکٹر کا رواں کانپ رہا تھا۔ لیکن دارالحکومت کے لوگ میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ تو پھر مت جاؤ۔ وہ یک اٹھ بیٹھی۔ پھر کیا کروں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ ایسا کرو کہ شہزاد کو سب کچھ بتا دو۔ وہ سرکاری آدمی ہے، اس طرح یقیناً سرکار کو اطلاع ہو جائے گی اور رقم کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ تم اسے ایک اور بات بھی بتا سکتے ہو کہ وہ دعوے پر یقین کر سکے۔ اسے کہنا کہ زلزلہ آئے گا لیکن اس کی شدت زیادہ نہیں ہوگی۔ البتہ اگر ہمیں 2 کروڑ روپے نہ ملے تو ہم اتنا زبردست زلزلہ پیدا کریں گے کہ امین آباد کی تعمیر نو میں صدیاں لگ جائیں گی۔ ہم امین آباد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ کیا میں شہزاد کو سب کچھ بتا دوں؟ وہ تھوک نگل کر رہ گیا۔ ہاں، لیکن اگر تم نے ہمارا نام لیا تو تم بھی کسی گڑھے میں پڑے ہوئے نظر آؤ گے۔ رقم لینے کے بعد اس کا قتل ضروری ہو جائے گا۔ نہیں، قتل کا حکم ہم نے واپس لے لیا ہے۔ ہم اسے خود ہی نمٹ لیں گے۔ اسی طریقے سے مدن لال نے جرجری لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ممتاز اور مکھرجی کی لاشیں رقص کرنے لگیں۔ ہاں، اور ہم اس کے آخری لمحوں میں اسے ایسی خوشگوار ساتیں بخشیں گے کہ اس کی آتما موت کے بعد بھی خوش رہے گی۔ مالنی نے بازو چھت کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا۔ مدن لال نے پھر نظریں جھکا لی۔ اور اب تم یہاں سے دفن ہو جاؤ۔ چندہ آنے والی ہے۔ تمہیں دیکھتے ہی اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ جسیم اور مچرب آدمی دیکھ کر بور ہو جاتی ہے۔ مدن لال اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ مت بھولنا کہ ہمیں رقم کل تک یہیں مل جانی چاہیے۔ مدن لال نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تب اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ بے پناہ نشے میں لڑکھڑا رہا ہو۔ واپسی پر مدن لال یہی سوچتا رہا تھا کہ ان لڑکیوں نے اس کی زندگی تباہی کے کارے عمیق کے کنارے پہنچا دی ہے۔ وہ اس کی ایک غلطی سے فائدہ اٹھا کر اسے بلیک میل کر رہی تھی اور وہ ان کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ گیا تھا۔ دفتر پہنچ کر اس نے ڈائریکٹری میں کسی کا نمبر تلاش کیا اور فوراً ہی ڈائل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ دوسری جانب سے ایک بوڑھی اور مہین سی آواز سنائی دی۔ شہزاد صاحب سے بات کراؤ۔ وہ بولا۔ شہزاد آیا تو اس نے اسے فوراً ملنے کے لیے کہا۔ مجھے وہاں آ کر خوشی ہوگی انسپیکٹر، ٹائیگر نے خوش دلی سے کہا۔ ویسے اب تو تمہیں کیا نہیں ہو رہی ہے نا؟ مدن لال نے فوراً ریسیور رکھ دیا اور جلدی سے ردی کی ٹوکری اٹھا لی
کیونکہ ان لاشوں کا خیال آتے ہی اسے متلی کا احساس ہونے لگا تھا۔ پولیس چوکی کی طرف جاتے ہوئے شہزاد بھی کچھ سوچ رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ انسپیکٹر اس سے بلونت رائے کی موت کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پولیس کو امر ناتھ کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا، جس نے رائے کو قتل کیا تھا، کیونکہ امر ناتھ سے انتقام ٹائیگر نے ذاتی مسئلہ بنا لیا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی پارک کرتے ہوئے سوچا کہ شاید مدن لال ہی سے زلزلوں کے تاجر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکیں۔ اس کے ذہن میں کئی لوگوں کے نام تھے، ان میں پرکاش، چندا اور مالنی بھی شامل تھی۔ انسپیکٹر بے چینی سے اس کا منتظر تھا اور شہزاد جو ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ دونوں کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ میرا خیال ہے آپ محض ایک دکاندار نہیں ہیں مسٹر شہزاد۔ انسپیکٹر نے فوراً ہی گفتگو شروع کر دی۔ کیوں نہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں سے صرف ایک فرلانگ دور ایک 3 منزلہ عمارت میں میرا ڈپارٹمنٹل سٹور ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کوئی دوسرا دھندا بھی کرتے ہیں۔ کیسا دھندا؟ کھل کر بات کرو انسپیکٹر۔ مثال کے طور پر میرا مطلب ہے کہ آپ سرکار کا بھی کوئی کام کرتے ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ نہیں بتائیں گے، لہٰذا وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ فی الحال آپ میری بات ذرا غور سے سنیں۔ کچھ ہی دیر قبل مجھے زلزلے کے پیوپاریوں کی کال وصول ہوئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ کل ایک معمولی سا زلزلہ پیدا کیا جائے گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا پیغام لے کر دارالحکومت جاؤں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں 2 کروڑ روپے ادا کیے جائیں۔ بصورت دیگر وہ اتنا خوفناک زلزلہ پیدا کریں گے کہ امین آباد نیست و نابود ہو جائے گا۔ مگر تم یہ باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں نے تو اتنی بڑی رقم کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی، ٹائیگر نے چونک کر کہا اور بوکھلاہٹ کا اظہار کرنے لگا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ سرکار کے لیے کام کرتے ہیں اور میں یہ پیغام دارالحکومت تک نہیں پہنچا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ میں اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ زلزلے کے بیوپاری بے حد خطرناک لوگ ہیں اور انہوں نے رقم کا مطالبہ بھی سنجیدگی سے کیا ہے۔ امین آباد کو مرگٹ میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہے مسٹر شہزاد۔ تمہارا خیال غلط ہے انسپیکٹر، شہزاد نے کامیابی کی بو سونگتے ہوئے نرم لہجے میں جواب دیا۔ میں سرکاری ایجنٹ نہیں ہوں، لیکن پردھان منتری بھون میں میری تھوڑی بہت جان پہچان ضرور ہے۔ اگر تم کہتے ہو تو میں یہ پیغام وہاں تک ضرور بھیج سکتا ہوں۔ یہ ہوئی نا قاعدے کی بات۔ مدن لال فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ شہزاد اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تم کچھ دیر تک یہیں رہو گے؟ اسبات میں جواب ملنے پر وہ پھر بولا، میں گھر واپس جا کر چند ٹیلی فون کروں گا، پھر تمہیں فون ہی پر صحیح صورتحال سے آگاہ کر دوں گا۔ یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کس نے فون کیا تھا؟ کوئی مرد تھا، لیکن میں نے پہلے کبھی اس کی آواز نہیں سنی۔ اس نے جواب دیا۔ بلونت رائے کے قاتلوں کا کوئی سراغ ملا؟ رائے کے سیکرٹری نے قاتلوں کا جو حلیہ بتایا تھا وہ ان لوگوں سے کسی حد تک ملتا جلتا ہے جو آج گڑھے میں پڑے ہوئے پائے گئے تھے۔ مدن لال نے سفید جھوٹ بولتے ہوئے کہا، ویسے میں نے موت کی وجہ دل کا دورہ لکھی ہے تاکہ وادی کے لوگوں میں خوف و ہراس نہ پیدا ہو۔ اوہ، تمہارا آج کا دن تو بہت ہی مصروف گزرا ہوگا۔ بلونت رائے کی موت، 2 لاشوں کا ملنا اور پھر 2 کروڑ روپے کا مسئلہ، بہت زیادہ مصروفیت رہی ہوگی انسپیکٹر۔ یہی نہیں بلکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ گوربند کے کھیتوں میں بھی 3 قتل ہوئے ہیں۔ کسی نے بتایا ہے کہ قاتل 2 تھے، ایک بوڑھا تھا، لیکن گوربند سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سب قصے کہانیاں ہیں، کوئی قتل وتل نہیں ہوا، لہٰذا قصے کہانیوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ شہزاد نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ٹائیگر کے چلے جانے پر انسپیکٹر سوچتا رہا کہ یہ نوجوان اتنا خراب آدمی بھی نہیں کہ اسے اتنی بے دردی سے قتل کر دیا جائے۔ ڈاکٹر بہرام ایک پیپر ویٹ سے کھیلتا ہوا فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے شہزاد، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن کیا تمہیں کوئی سراغ ملا؟ نہیں، میرا قیاس کہتا ہے کہ ڈاکٹر پرکاش کی مشین استعمال کی جا رہی ہے۔ تب پھر اسی نقطے پر تفتیش آگے بڑھاؤ۔ 2 کروڑ روپے کا کیا ہوگا؟ تم جہاں ہو وہیں ٹھہرو، میں تمہیں کچھ دیر بعد فون کروں گا۔ بہرام نے جواب دے کر ریسیور رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لوگوں نے حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے کیسے کیسے طریقے اختیار کر رکھے ہیں۔ اب اسے فوراً وزیر اعظم سے بات کرنی تھی۔ اس نے ایک دراز سے گہرے سرخ رنگ کا ٹیلی فون نکالا جس کے ریسیور پر ایک سیاہ نقطہ چمک رہا تھا۔ دارالحکومت میں وزیر اعظم نے گھنٹی سنتے ہی کمبل ایک طرف پھینکا اور اپنی عمر سے کہیں زیادہ سرعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ ادائیگی کر دی جائے۔ وزیر اعظم نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا۔ وہ پورے 1 منٹ بعد گویا ہوا تھا، لیکن اگر ایک مرتبہ ادائیگی کر دی گئی تو وہ پھر بھی رقم کا مطالبہ کریں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ ڈاکٹر بہرام کی آواز تھی۔ ڈاکٹر بہرام، ہمیں امین آباد اور اس کے باشندوں کو بے بسی کی موت سے بچانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جو فیصلہ کریں، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم انہیں یہ رقم ادا کریں گے۔ اگر وہ کل کا مجوزہ زلزلہ بھی منسوخ کر دیں تو ہم انہیں مزید رقم بھی دے سکتے ہیں۔
کیا تمہارے پاس اتنی رقم موجود ہے؟ جی ہاں، آپ نے اس سلسلے میں ہمیں کافی مراد دے رکھی ہیں اور ہم بھی بے جا خرچ کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ادائیگی کر دی جائے۔ وزیر اعظم نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ وزیر اعظم کا حکم ہے کہ ادائیگی کر دی جائے۔ بہرام نے دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کے ساتھ ہی کہا، اس سے تو آپ کا بجٹ الٹ پلٹ ہو کر رہ جائے گا سویٹ ہارٹ۔ شہزاد نے شوخ لہجے میں جواب دیا، میرا ہی نہیں تمہارا بھی۔ بہرام نے جوابی حملہ کیا، تمہیں مسلسل 1 ہفتے تک بغیر پالش کے جوتے پہنے ہوں گے اور بیچارے اوشان کی خوراک میں بھی کمی کر دی جائے گی۔ بکو مت، حکومت کا کہنا ہے کہ اگر وہ لوگ کل کا متوقع زلزلہ بھی منسوخ کر دیں تو ہم انہیں مزید رقم بھی دے سکتے ہیں۔ باپ رے، اتنی فیاضی! سنو، وادی کوہسار کے مرکزی بینک والے اکاؤنٹ میں کل صبح تک اس رقم کا ڈرافٹ پہنچ جائے گا، تم وہیں سے اسے کیش کرا لینا، میں سارے انتظامات مکمل کر دوں گا۔ انہوں نے رقم کی حوالگی کے لیے کسے مقرر کیا ہے؟ انسپیکٹر مدن لال کو۔ تب پھر یہ معلوم کرنا زیادہ دلچسپ ہوگا کہ اس نے رقم کس کے حوالے کی ہے۔ میرا بھی یہی منصوبہ ہے۔ ٹائیگر کی باری آواز سنائی دی، اور سنو، رقم واپس لینے کی بھی کوشش کرنا۔ بہرام کی ہدایت سننے کے بعد ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور پھر فوراً ہی پولیس چوکی کا نمبر ڈائل کیا۔ انسپیکٹر مدن لال بے چینی سے اس کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ سنو انسپیکٹر، مجھے کسی حد تک کامیابی ہوئی ہے۔ وہ لوگ تم سے اب کس وقت رابطہ قائم کریں گے؟ ٹائیگر نے دریافت کیا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔